اسود یار ولی صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر. نہیں اسود یار ولی صاحب, اسود یار ولی صاحب پلیز. جناب اسپیکر, سب سے پہلے پلیز تو کنٹینیو. بڑے ادب کے ساتھ اپنے اس سائڈ بیٹھے ہوئے بھائیوں سے اتنا کہہ دوں جناب اسپیکر کہ آج جس مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے وہ رولز آف پروسیجر اور آئین اٹھا کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے مطابق بات کرو, یہی ہماری لڑائی ہے آج جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج اس ہاؤس میں کم از کم اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ممبرز ہیں, آج اس ملک کے سینٹ کے جو ممبرز ہیں, جناب اسپیکر آج ہر ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمیں کیوں اپنے حلقے والوں نے یہاں بھیجا. ہم تو جب الیکشن لڑتے تھے جناب اسپیکر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں مقننہ ہوگا, آپ بیٹھ کے قانون بنائیں گے اس ملک کے لیے. آج پتہ چلا جناب اسپیکر کہ وہ قانون بنانے کا حق ہمیں نہیں. آج میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, اس سائڈ سے میرے بھائی اٹھ کے مجھے رولز آف پروسیجر کی بات کرتے ہیں. رولز آف پروسیجر جناب اسپیکر اس ملک میں تب رہے گا جب اس ملک میں پارلیمنٹ ہو اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو, تبھی جا کے آئین اور رولز آف پروسیجر رہے گی. یہاں جناب اسپیکر آرام سے ذرا میری بات سن لیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. پلیز نو کراس ٹاک. شاہ صاحب پلیز نو کراس ٹاک. پلیز کس ٹیک کو یور یہ سیٹ. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ کس کو یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ ان کی سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. اس ہاؤس سے مولانا مفتی محمود کو اٹھا کے باہر پھینک کے انہوں نے یہ کس پوچھا جب پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس ہاؤس میں جناب اسپیکر سردار شوکت حیات اپنا بٹھا ہوا کرے بات لے کے آیا, یہاں رویا وہ کس منہ سے یہ آج مجھے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. آرام سے میری بات سنیں جناب اسپیکر. جی پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. میں جناب اسپیکر ایک بات واضح کر دوں. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. جی اسود یار ولی صاحب کنٹینیو. میں ایک بات جناب اسپیکر واضح کر دوں. نو کراس ٹاک. یہ لڑائی جناب اسپیکر نہ مسلم لیگ کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی اے این پی یا ایم کیو ایم یا پی این پی یا جے ڈبلیو پی کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اس ہاؤس کی سپریمیسی کی لڑائی ہے جناب اسپیکر. اے این پی پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. جی اسود یار ولی صاحب جناب اسپیکر میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں. پہلے سے مجھے پتہ نہیں میرے یہ بھائی کیوں چلا رہے ہیں. ذرا آرام سے میری بات سن لیں, ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے ان کا جواب سن لیں گے. جناب اسپیکر کہتے ہیں یہ نواز شریف کی لڑائی ہے. یہ خورشید شاہ ذرا یاد کریں 14th امینڈمنٹ پہ اٹھ کے اس نے کیا بولا تھا. یہ جو ان کے سینٹ کے ممبر کیا بیٹھے ہیں کیا بولا تھا ان لوگوں نے. یہ نواز شریف کی ذات کی لڑائی نہیں جناب اسپیکر, یہ میری لڑائی ہے, یہ اس پارلیمنٹ کی لڑائی ہے. لیٹ می میک ون تھنگ ویری کلیئر جناب اسپیکر. اے این پی کے کنسسٹنٹ سٹینڈ رہی ہے, اے این پی کے کنسسٹنٹ سٹینڈ رہی ہے جناب اسپیکر کہ انسٹیٹیوشن اس ملک کے مضبوط ہوں. ہم نے آخر تک یہی سٹینڈ لیا کہ افہام و تفہیم سے بات ہو. آج جناب اسپیکر آج یہی میں آپ سے پوچھنے والا ہوں جناب اسپیکر ایز پریزائڈنگ آفیسر آف دس ہاؤس. Why am I here? Why have my people elected me? Why has my constituency elected me? یہاں بھیجا مجھے کس لیے جناب اسپیکر؟ صرف یہ ایک ہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں اوپر بیٹھے ہوئے گیلریز میں اپنے عوام سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے. کس لیے ہمیں بھیجا اس پارلیمنٹ میں؟ اس لیے کہ میں ایک ادارے کا نہیں, صرف ایک غلط فہمی جو ذہنوں میں ہے کہ یہ دو اداروں کے درمیان جنگ ہے. نہیں جناب اسپیکر, یہ دو اداروں کے درمیان جنگ نہیں, یہ ایک فرد واحد کی لڑائی ہے پورے ایوان سے.
یہ فرد واحد the so-called person. Please order in the house. جناب اسپیکر، مجھے تو یہ پتا تھا کہ ہم نے یہاں آ کے قانون بنانے اور یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کرنے ہیں. یہ ہرگز مجھے پتہ نہیں تھا جناب اسپیکر کہ یہاں ہم سے یہ توقع کی جائے گی کہ ہم چیف جسٹس کے ربر اسٹیمپس بن کے جو قانون وہ ہمیں کہیں گے وہ قانون ہمیں ماننا ہوگا، جو وہ ہمیں نہ کہیں وہ ہم نے ریجیکٹ کرنا ہوگا. نہیں جناب اسپیکر، democratic traditions say that Parliament has got to make laws and the Supreme Court and the judiciary has got to interpret those laws. Interpretation سے اس طرف جناب اسپیکر دنیا کی کسی جمہوری نظام میں جوڈیشری کو زیادہ حق نہیں. جناب اسپیکر، نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. سر، نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی، ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کر دیں. بڑا احترام ہے مجھے اپنے ان ساتھیوں کا، لیکن میں ایک ریکویسٹ کر دوں جناب اسپیکر، پچھلی مرتبہ جب ان کی اکثریت تھی تو بھی یہ ہمیں بولنے سے نہ روک سکے، آج یہ کہاں سے یہ سوچ لے کے آئے کہ ہمیں بولنے سے روک سکیں گے. بڑوں نے جناب اسپیکر یہ کوشش کی کہ ہماری زبان بند ہو. کسی نے ہماری زبان بند نہیں کی جناب اسپیکر، اور نہ انشاءاللہ کوئی ایسی قوت پیدا ہوگی جو ہماری زبان بند کر دے. ہماری بات ان کو سننا ہوگی، چاہے گوارا ہو یا نہ ہو. میری زبان تو میرے خیال اس پچھلے سیشن میں آپ کی لیڈر نے بڑی اچھی طرح دیکھ لی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم. جناب اسپیکر، آج جس ایشو پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرا تو خیال یہ تھا کہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی اس کو محسوس کریں گے جتنا میں محسوس کرتا ہوں. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اسپیشلی اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کی کا رویہ دیکھ کے. جناب اسپیکر، آج میں اس ایشو پہ نہیں جاتا. میں نے صرف ایک ایشو پہ کرنی ہے جناب اسپیکر، اور وہ یہ کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک یونانیمسلی اڈاپٹیڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک آف کر دے، نمبر 1. اور کون سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کر دے؟ جناب اسپیکر، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہاں بڑے ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا، یہ لفظ لوٹاکریسی جو ہے یہ تو عدالت نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا. ہم جناب اسپیکر پچھلی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کن وجوہات کے تحت اور کن حالات میں پیر صاحب ارشاد کی حکومت ڈسمس ہوئی. دا سو کالڈ 6 لوٹے. حالانکہ میں پہلی بھی اس فلور پہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ان جیسے انسانوں کو سر لوٹا کہنا میں لوٹی کی توہین سمجھتا ہوں. میرے نزدیک وہ لوگ سیاسی طوائف ہیں جناب اسپیکر، سیاسی طوائف سے اوپر کچھ نہیں. آج ہم گئے جناب اسپیکر، بڑے ساتھی ہمارے یہاں جو اس وقت انہوں نے وہ کیمپ دیکھا ہوگا جو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے لگایا. بھوک ہڑتال کی ہم نے جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے سامنے کہ خدا کے لیے یہ جو بکے ہیں ان ممبروں سے کوئی پوچھے. سر، آخر میں ہم 5-6 کو اندر بلایا گیا. یہ موجودہ چیف جسٹس کے دفتر 2 باتیں موجودہ چیف جسٹس نے اس وقت ہمیں کی. ایک کہتا ہے کہ دس کورٹ از ہیئر ٹو انٹرپریٹ لا ایز اٹ از، ناٹ ایز اٹ شوڈ بی. نمبر 2، میرے سامنے کیوں آ کے روتے ہو؟ ہمت ہے جا کے قانون بنا دو، پھر آؤ میرے سامنے، پھر میں آپ سے بات کروں. آج جب وہ قانون بنا جناب اسپیکر تو کیا کہتا ہے؟ 8th امینڈمنٹ کے خلاف جب لوگ جاتے ہیں، جو نان پارٹی الیکشن اسمبلی میں 8th امینڈمنٹ آئی، اس کے خلاف جب لوگ گئے جناب اسپیکر،
उस वक्त they said that the amendment makes an integral part of the constitution and we cannot touch it. आज जनाब स्पीकर जब एक सियासी कुव्वत इस मुल्क में नहीं जिसने उस कानून की मुखालिफत की तो they strike it down. क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों को मौका मिले कि और मेंबर्स खरीदे जाएं इधर से या उधर से. जनाब स्पीकर, आज तो 14th अमेंडमेंट को मैं डिफेंड करूं, चाहिए मेरे ये साथी उठ के मुझसे ज्यादा डिफेंड करें. मुझे वो अल्फाज याद हैं जब खुर्शीद शाह साहब यहां उठे थे जिस दिन हम वो कानून पास कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब है और मैं लीडर ऑफ द हाउस मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूं. आज जनाब स्पीकर, आज उसी कानून पे स्ट्राइक डाउन करने पे अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा. नहीं जनाब स्पीकर, साबिर शाह के गवर्नमेंट के साथ जो कुछ हुआ और उससे पहले सन 88 से लेके सन 97 तक इन 9 सालों में जनाब स्पीकर इस एक लानत ने जो हालत कर रखी इस मुल्क की सियासत की, इस एक लानत ने जो हालत कर रखी इस हाउस की और हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की, जनाब स्पीकर वो किसी से ढकी चुकी नहीं. हर एक को पता है. आज हमने ये जंग लड़नी है. वो इंटरम ऑर्डर मेरे पास है जनाब स्पीकर. इंटरम ऑर्डर में एक जगह कहते हैं, एंड आई कोट, members of parliament feel that in presence of the provisions mentioned above, if they speak freely and express their candid opinion according to their conscience, and if that happens to be contrary to the policy of the ruling party, penal action would be taken and they would lose their seats. इतना मैं पूछ सकता हूं जनाब स्पीकर, कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस हाउस में गया जिसने ये बात कही उस कोर्ट में? नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वो इंसान जो आज इस हाउस का मेंबर नहीं, वो आके हम सब के बिहाफ पे जाके वहां स्टेटमेंट दे रहे. एंड दिस इज व्हाट दे हैव टू से. एंड हु इज द काउंसिल? सर, मुझे आज भी वो तकरीर याद है. काश वो यहां होते. एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि वो तकरीर निकाल के जरा उसकी एक कॉपी इफ्तिखार गिलानी साहब को भेज दे. वहां उस सीट पे उठ के जहां आज राजा नादर परवेज साहब बैठे हैं, उस सीट पे उठ के he said the supremacy of parliament, no one dare look at it, over my dead body will this happen. अपने उस दोस्त से, अपने उस भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि क्यों उसके तरजीहात बदल गए. इसलिए कि आज वो इस हाउस का मेंबर नहीं. मेरे बुजुर्ग हैं नवाबजादा साहब, लेकिन जनाब स्पीकर जो रोल उसका रहा, हालांकि कौम में बहुत से लोग ऐसे थे जो उसे बाबाई जमहूरियत कहा करते थे. आज भी ऐसे लोग हैं जो उसे बाबाई जमहूरियत कहते हैं जनाब स्पीकर. लेकिन उसका रोल, आई एम वेरी सॉरी टू से, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फील्ड मार्शल टू टुडे, हैज ऑलवेज बीन एंटी डेमोक्रेसी. इट हैज नेवर एवर बीन फॉर डेमोक्रेसी. जनाब स्पीकर, आज हम ये महसूस करते हैं कि ये जो कुछ हुआ, अदालत ने जो किया, हमें एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एज ए ग्रीफ पार्टीज ओवर हियर, यानी इल्जाम तो यह है कि मियां नवाज शरीफ ने हमारी जुबान बंदी की है. हमसे तो कोई पूछे जनाब स्पीकर. यहां कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फील. कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां है जो उठ के ये कहते कि यस, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा है कि आई फील एग्रीव्ड. Was there any member in the Senate or the National Assembly, Janab Speaker, who got up on that day and say that he feels aggrieved? It was unanimous, Janab Speaker. I was a part of that team which negotiated with our friends sitting across the aisle there. एक यहां बैठे हैं, इनके एक साथी स्पेक्टेटर्स गैलरी में बैठे हैं, मिस्टर रजा रबानी. I think we were in Khurshid Shah Saab's room till about 1:30 or 2 o'clock at night.
They had the spirit that it should be unanimous. We had the will that it should be unanimous. And it was unanimous. It wasn't my bill. It wasn't the bill of Mian Nawaz Sharif. It was the bill of all the members sitting here as well as all the members sitting in the Senate of Pakistan. It was a bill that belonged to every single political party who is represented here, as well as all the independents. The minority members and the independents, as well as the FATA members who are sitting in this house here or who are sitting out in the Senate. آج ایک فرد واحد کو ہم یہ اختیار دے دیں کہ وہ آ کے یہ فیصلہ کرے کہ کیا قانون مقننہ بنا سکتی ہے اور کیا قانون مقننہ بنا نہیں سکتی. آج جناب اسپیکر جو غلط امپریشن ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ اٹ از دا سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ. نہیں جی, سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی اس لیے نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد واحد کی لڑائی ہے پارلیمنٹ کے خلاف کہ ان 7 ججز کا جو خط گیا پریزیڈنٹ کے پاس, وہ تو میرے خیال اکثریت میرے ساتھیوں کو یہاں پتا ہے اور اکثریت نے اخبارات میں وہ پڑھا ہوگا. 7 judges do not support the Chief Justice on this issue. That is why I say, and those 7 are the senior most. One shouldn't forget that. They are the senior most. They are even senior in that court than the Chief Justice himself, Mr. Speaker, sir. Now, who do I take to be correct? 1 judge or 7 judges? میں نے پوچھنا یہی ہے اپنے قوم سے, میں نے پوچھنا یہی ہے یہاں ہر ایک ممبر سے جو بیٹھے کہ کس کی بات میں صحیح مانوں جناب اسپیکر, ایک آدمی کی یا 7 آئی تھنک کلیکٹو جو اس سے سینئر بھی ہیں, ان میں اکثریت ایسی ہے جناب اسپیکر جو موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے سینئر ہیں. We at least, Mr. Speaker, sir, we of the ANP, we have decided we will never ever go down before anyone. We will always fight for the supremacy of this parliament. ہم ساری زندگی جناب اسپیکر جمہوریت کے لیے ترستے رہے, جدوجہد ہم نے کی. بہت سے ساتھی یہاں ہیں, including those who are sitting on that side, Mr. Speaker, sir, جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی. صرف میرے ورکرز نہیں مرے جناب اسپیکر, صرف میرے ورکرز جیل نہیں گئے جناب اسپیکر. یہاں بہت سے پارٹیز ایسے ہیں جن کے ورکرز گئے جیلوں, جن کے ورکرز گئے مرے. اس لیے نہیں مرے کہ اس کو اپنی ذات کی کوئی جنگ تھی جناب اسپیکر, اس لیے مرے کہ وہ اس ملک میں اس سرزمین پہ جمہوریت کی جدوجہد کر رہے تھے. اور آج ایک انسان کو میں یہ اجازت دے دوں جناب اسپیکر کہ وہ جو جدوجہد چلی, جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے جناب اسپیکر, جتنے لوگوں کو اس میں کوڑے پڑے, جتنے لوگ جیل خانے گئے, آج ایک فرد کی مرضی کے سامنے میں ان سب کو رہگان جانے دوں جناب اسپیکر. نو, under no circumstances, Mr. Speaker, sir, I would appeal to everyone sitting on the floor of this house, everyone, irrespective of their political affiliations, irrespective of whether they belong to a political party or not, but as members of parliament, it is their duty as much as it is my duty, Mr. Speaker, sir, that we fight for the supremacy of this house, we fight for the supremacy of parliament in Pakistan, Mr. Speaker, sir. Sir, Please take it, sir. جناب اسپیکر, جو کچھ میں نے کہا اس سب کی سپورٹ میں, مسٹر اسپیکر سر, میں آپ کی اجازت سے, آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتا ہوں regarding the supremacy of parliament, regarding the supremacy of this house.